بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تؤثر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے ہم آج سورۃ الکہف شروع کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ ہماری تقریباً بہنوں کو اس کی فضیلت بھی پتہ ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ ساری ہی بہنیں جتنی یہاں بیٹھی ہیں، کیونکہ یہ بہنیں ہماری کیسے نہ کیسے دین سے جڑی ہوئے ہیں، ان کے ایمان کے لیول ہائی ہیں، تو یہ مجھے امید ہے کہ ساری بہنیں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتی ہوں گی، اور اپنے گھروں میں انہوں نے اس طریقے سے ماحول بنایا ہوا ہوگا کہ سارے لوگ ہی پڑھتے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ تو سورۃ الکہف کی تھوڑی سی تفسیر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جب سورہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ اس کی اہمیت دیکھیے کہ کیسی ہے، اور یہ ایک اس میں برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں یہ سورت پڑھ رہا تھا اور گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا تھا، تو گھوڑا بدکنے لگا، اس نے اوپر جو سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نور دکھائی دیا جو بادل کی طرح سائے کیے ہوئے تھا۔ صبح اس نے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا یہ سکینہ تھی، یعنی کہ نور اور اطمینان ہے، اس کے پڑھنے سے نازل ہوئی تھی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا رہے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور مسلم میں اسی طرح ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیات پڑھے گا، ایک جگہ یہ ہے اور دوسری جگہ کیا ہے کہ 10 آیات پڑھنے کا ذکر ہے۔ زیادہ تر جگہ ہمیں تو 10 آیات پڑھنے کا ہی ذکر ملتا ہے کہ جو 10 آیات پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص اب یہاں پر اور ایک یہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ اب یہ بڑی کنفیوزنگ بات ہے، لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ نور کیسے روشن ہوتا ہوگا۔ تو نور کون سا ہے؟ وہ ہدایت کا نور ہے، یعنی کہ ہم اس نور میں چلتے ہیں، ہدایت ہمیں ملتی ہے، ہدایت کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہوتا ہے نور۔ نہیں تو جنرلی لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے نور ہوتا ہوگا۔ ایون میں بھی جب اسٹوڈنٹ تھی تو میں بھی یہی سوچتی تھی کہ نور کیسے ہوتا ہوگا، تو وہ کیسے نور ہے کہ ہمارے لیے ہدایت کا نور، روشنی۔ کون سی روشنی؟ ایسی جب دیکھیے کہ اگر اندھیرا ہو تو ہم نہیں چل سکتے نا، ہمیں راستے کا نہیں پتا ہوتا، لیکن اگر لائٹیں کھلی ہوں شاہراہ پہ، روڈز پہ، تو ہم آرام سے اپنے راستے کو چاہ سکتے ہیں کہ ہمیں رائٹ جانا ہے، ہمیں لیفٹ جانا ہے، یہاں پر گڑھا ہے، یہاں پہ کچھ چیز پڑی ہوئی ہے، ہم دیکھ کر اس کو چل سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو روشنی ہمیں ملتی ہے وہ کون سی روشنی ہے؟ نور کون سا ہے؟ وہ ہدایت کا نور ہے۔ تو انسان اگر پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی، اس نے پھر بعد میں جو شروع ہو رہا ہے، دیکھیے کہ اس کا جو الفاظ سے جو شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے، تعریف سے، اللہ کی تعریف کی، اللہ کے ثنا، حمد اور ثنا کے ساتھ یہ اس کے کلمات شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی کہ قرآن نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ کجی آپ کے قرآن میں کجی کا لفظ ہوگا، تو کجی کا کیا مطلب ہے؟ ٹیڑھا پن، یعنی کہ کوئی ڈاؤٹ فل بات ہے ہی نہیں اس میں، کہ سب چیز اس میں آسان ہے، انسان ایک دم آسانی سے سمجھ سکتا ہے، کوئی ایسی مشکل بات اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان سمجھ نہ سکے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ہاں واقعی یہ تو بہت آسان ہے، اب تک ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی تو ہمیں بھی ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ تو یہاں پر جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی کہ قرآن نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ دیکھیے اجر کس، یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اب یہاں پر مومنینا، پھر وہی ہم بار بار یہ بات پڑھتے ہیں، الذین یعملون الصالحات، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، بار بار چیک کیا کریں، بار بار چیک کیا کریں اپنے آپ کو کہ کیا میرے عمل نیک ہیں۔ ہر بار دیکھیے ہمیں ہر بار ایک ہی 2-3 باتیں بار بار ہمیں ٹریگر کرائی جا رہی ہے، بار بار ہم پر وہی باتیں بار بار ہم کو ریئلائز کرائی جا رہی ہے، ریمائنڈ کروائی جا رہی ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ تقویٰ ہے، صبر ہے، اور عمل صالح کی طرف ترغیب دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں بار بار ایمان کا لیول
مومن کے لیے ساری خوشخبریاں دیکھیں کہ کس کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، بھلے ہی وہ دنیا بھر کے نیکی کے کام کر لے، لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو مومن ہے اور جو یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اجر حسنہ ہے، بہت اچھا اجر ہے، بہت ہی پیارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنین میں بھی شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور وہ لوگوں میں بھی شامل کرے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نہیں آتا عمل صالح کرنا، اللہ تو ہمیں سکھا دے۔ ایسے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، آج ایک نیک عمل کرنا شروع کرتے ہیں، کل پھر بھول جاتے ہیں، پرسوں ایک کام کرتے ہیں پھر پرسوں بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ جب بھی ایک ایک آیت آئے نا، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دعا ضرور کیا کرے، تڑپ کے دعا کرے کہ اللہ میں بھی مومنہ بننا چاہتی ہوں، اللہ میں بھی عمل صالح کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ہمیں بھی یہ خوشخبریاں ملے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے خاص بندوں کو یہ خوشخبریاں مل رہی ہیں تو ہمیں بھی وہ خوشخبریاں ملے نا، تو اس لیے دعا ضرور کیا کرے۔ اور جس میں وہ آگے دیکھیے، جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، ایک بار جنت میں جانے کے بعد ان کو نکلنا نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ڈرائے گئے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ڈرائے، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو، بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں ان کی بات۔ آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی کہ دیکھیے کہ کیسے یہاں پر دیکھیے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ زمین جو ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں درخت ہے، کہیں گھر ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہونے والے ہیں؟ چٹیل میدان بن جانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر قریش مکہ کے 3 تاریخی سوال تھے، ان کا جواب آغاز میں دیا جا رہا ہے۔ آگے جو آ رہا ہے، جو آگے جو سٹوری شروع ہو رہی ہے 7 سلیپرز کی، کہ اس میں کہ یہ جو قیامت کی بات بتائی جا رہی ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون اس میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات، دنیا اور آخرت کیوں بنائی؟ تاکہ لوگوں کو چیک کر لے کہ کون اس میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے، یعنی کہ ہم سب ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں۔ آپ امیجن کریے کہ جیسے ہم 10th کے ایگزام دیتے ہیں، 12th کے ایگزام دیتے ہیں، کیسا سچویشن ہوتی ہے، ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم سے کوئی غلط نہ ہو جائے، ہمارے مارکس کم نہ آ جائیں، اس طریقے سے بات ہوتی ہے نا۔ تو وہاں اب یہ بھی دیکھیے کہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں نا دنیا میں، تو یہ ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، یہ ایگزام ہال ہے یہ، اور ہمارا ایگزامینر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کیا غلط کام کر رہے ہیں، کیا اچھے کام کر رہے ہیں، ساری ہماری رپورٹ کارڈ میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی؟ تاکہ تم میں سے چیک کر لے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور جو کچھ زمین میں ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی ہے؟ اب یہ جو دیکھیے، یہ کفار مکہ کے ان سوالوں کے جوابات کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے جو انہوں نے اہل کتاب سے پوچھ کر اور ان کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے۔ اب جو کفار مکہ جو تھے ہر وقت یہ سوچتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نیچا کرے، کیسے نیچا دکھائیں، تو یہ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ تم جا کر ان سے نا ان کے بارے میں سوال کرو۔ یہ کس نے سکھایا ان کو؟ اہل کتاب نے، جو توریت پڑھنے والے لوگ تھے۔ تو کفار مکہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ آپ کو ایسے تاریخی سوالات کے بارے میں پوچھیں جن کا آپ کو علم نہ ہو، اور عام اہل عرب کو کچھ علم نہ تھا اس بارے میں، بہت جو پڑھے لکھے جو تھے ان کو ہی علم تھا، صرف عالموں کو علم تھا اس کا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ایسے ایسے سوال کرنے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص واقعی نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر یہ جواب نہ دے سکے تو ان کا جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر درست جواب دے دیا تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس واقعی کوئی غیب کا ذریعہ موجود ہے۔ تو ان کا یہ سوالوں سے ان کا مقصد یہ تھا۔ تو جو سوالات قریش مکہ کو بتائے گئے، اس میں سب سے پہلا کیا سوال تھا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ اصحاب کہف کا قصہ۔ پھر دوسرے نمبر پہ موسیٰ اور خضر کا قصہ، اور تیسرے نمبر پہ ذوالقرنین کا قصہ۔ بعض روایت میں دوسرا قصہ موسیٰ اور خضر کے بجائے روح کے متعلق تھا کہ روح کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے 3 سوالات کیے تھے، جس کے جواب میں پہلا جو بات آ رہی ہے تو وہ یہ بات آ رہی ہے کہ وہ جو غار والے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک ہے۔
جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر۔ دعا ہے، انڈرلائن کیجیے آیت نمبر 10، ربنا آتنا من لدنکا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ تو یہ جو نوجوان تھے، تو یہ لوگوں نے کیا کہ یہ اصل میں 7 نوجوان تھے یہ، تو اس میں بھی اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 5 تھے، کوئی کہتے ہیں 7 تھے۔ تو یہ جو تھے توحید پرست تھے اور عیسائی مذہب سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے، اور جبکہ ان کے معاشرے میں ہر جگہ شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے یہ جو مشرک بادشاہ تھا، تو اس کے ظلم و ستم، وہ بہت ظلم و ستم ڈھاتا تھا کہ اگر وہ کوئی اگر توحید پر قائم رہنا چاہتا تھا تو کیا کرتا تھا، وہ ان کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید پرستوں پر اس طریقے کی سختیاں کر کے انہیں شرک اور بت پرستی پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہی مناسب سمجھا کہ لوگوں کی نظروں سے ہم کہیں چھپ جائیں۔ تو انہوں نے کیا ایک پہاڑ کی ایک کھلی غار میں چھپ جانے کو پر اتفاق کر لیا، اور مطلب ان لوگوں نے ساروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک غار میں ہم چھپ جاتے ہیں، اور اپنے گھر بار چھوڑ کر انہوں نے ایک غار منتخب کیا جہاں پر انہوں نے پناہ لے لی، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے باری باری ایک شخص اپنا بھیس بدل کر شہر جایا کرے گا اور کچھ کھانے کو بھی لے کر آیا کرے گا۔ یہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اور تاکہ ہم کو موجودہ صورتحال بھی معلوم ہوتی رہے گی، تو ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ اللہ تو ہم پر اپنی خاص رحمت فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ دیکھیے ان لوگوں نے کیا تھا، ہجرت کی، انہوں نے اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے ہجرت کی، سارا کچھ گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہیں کھانا ملے گا یا پانی ملے گا یا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، انہوں نے بالکل نہیں سوچا کہ وہ کیسے نوجوان تھے۔ یہ دیکھیے کہ نوجوان، اور حالانکہ کہ آج کے نوجوانوں کا کیا حال ہے کہ نوجوان آج کل کے صرف اور صرف موبائلوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، گیمز میں، اور پتہ نہیں کس کس کے گیمز ہیں، PS2 PS1 PS4، پتہ نہیں کیا مارا ماری کے گیم۔ اور یہ اس وقت کے نوجوان کیسے تھے کہ دیکھیے کہ کیسے یہ لوگ انہوں نے اپنے دین کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ ان کو یہ بات کبھی فکر نہیں تھی کہ ہمارا کیا بنے گا، حالانکہ نوجوان تھے، ساری زندگی ان کی پڑی تھی سامنے، لیکن دیکھیے کہ کیسے اس وقت کے لوگ تھے۔ اور آج ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسلیں ہیں صرف موبائلوں میں اپنا وقت ضائع کر رہی، اور ہم یہ کہیں پر دیکھے چلے جائیں، ہمارے مسلم لوگ اگر جاتے ہیں US UK، اگر ادھر ادھر جاتے ہیں، وہاں پر اگر ابائے کی پابندی ہے تو ابایا چھوڑ دیتے ہیں، داڑھی کی پابندی ہے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ جو چیز کی پابندی وہ لوگ کرواتے ہیں نا، وہ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں اپنی دین کی پرواہ کیے بغیر۔ تو کیسی نسلیں ہیں آج، کہ کیسی ہم کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ لوگ کیسے ہیں آج کے دور میں، اور یہ اس وقت کے زمانے میں لوگ کیسے تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا انڈرلائن کر لیجیے آیت نمبر 10 کو، اور پھر تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ 2 گروہ میں سے کون اپنی مدت کا خیال ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، اور ان کو بعد میں پھر ان کو اٹھایا، جب سلا کے اٹھایا تاکہ ان کو دیکھے کہ ان کو کتنا یاد ہے۔ اب ہم آپ کو ان کا سچا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے کر آئے، اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی۔ ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑا ہو کر اعلان کیا، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ایک عقل کے باہر بات ہوگی۔ پھر آپس میں کہنے لگے، یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت لگائے، اور جبکہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوجتے ہیں کنارہ کر ہی لیا ہے۔ تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے، اب یہ یہاں پر دیکھیے کہ جس زمانے میں یہ توحید پرست نوجوان نے غار میں پناہ لی تھی، اس وقت یہ تھے شہر افسوس کا جس کے یہ باشندے تھے یہ لوگ، تو ایشیا یہاں پر بت پرستی جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا یہ،
اور وہاں پر ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا پاٹ کے لیے وہاں آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فالگیر اور تعویذ لکھنے والے جو تھے دنیا بھر میں مشہور تھے، اور شام اور فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا۔ اور ان کاروباروں میں یہودیوں کا بھی خاصا حصہ تھا، جو اپنے فن کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ سارے الیگل کام وہ کر رہے ہیں، جو غلط کام ہیں، شرک اور بدعات سے بھرپور، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے ہم سلیمان علیہ السلام سے ہم نے سیکھے، ان سے منسوب کرتے تھے۔ اور یہ کیا کرتے تھے، وہم پرستی یا اس ماحول میں توحید پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ اگر انہیں ہم پر اختیار مل گیا تو وہ لوگ یا تو ہمیں سنسار کر دیں گے، یا پھر اسی بت پرستی اور شرک والے مذہب میں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ جو نوجوانوں نے کیا کہا کہ اگر یہ لوگ اگر ہم کو دیکھ لیں گے کہ ہم توحید پر ہے تو یہ لوگ ہم کو سنسار ہی کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کی کہ ان کی دعا قبول کی اور انہیں اپنے رحمت میں لے کر صدیوں تک ان پر نیند طاری کر دی۔ اور جب یہ جاگے تو یہ توحید پرستوں کا دشمن بادشاہ تو دقیانوس بادشاہ جو تھا، اس کا نام دقیانوس تھا بادشاہ کا، جو اس وقت تھا وہ نوجوانوں کے ٹائم پر، تو وہ مر کھپ چکا تھا۔ اور اب موجودہ بادشاہت جو تھی تو اس نے عیسائیت مذہب قبول کر لیا تھا، اور اس بادشاہ کا نام قیصر اور تھیوڈوسس تھا۔ تو اس کے دور میں پوری رومی سلطنت نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ اب توحید پرستوں پر کوئی سختی نہ رہی جو دقیانوس کے زمانے میں تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اب وہ زمانے میں یہ جب سوئے تھے وہ ٹائم پہ کون شرک اور بت پرستی عام تھی، لیکن اب یہ سو کر جب اٹھے تو اب یہ بالکل سب کچھ چینج ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے، دیکھتے ہیں آیت نمبر 17۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف سے ہٹا رہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کہ ان کے لیے دیکھیے کہ غار کا کچھ ایسا بنا ہوا تھا، اس غار کا منہ جو تھا شمال کی جانب تھا، اور دوسرے طرف کے جو کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی تھے وہ اتنے تنگ تھے کہ ان میں سے آدمی گزر نہیں سکتا تھا۔ اس طرح غار میں ہوا بھی جاتی رہتی تھی تاکہ ان کو آکسیجن بھی مل سکے، اور دھوپ، سورج کی روشنی بھی، دھوپ بھی اندر جاتی تھی تاکہ ان کی جتنی ان کو ضرورت ہے سانس لینے کے لیے، جس قدر تازہ آکسیجن کی ضرورت ہے وہ بھی انہیں مہیا ہو، اور صحت کے لیے جتنی دھوپ کی ضرورت ہے وہ بھی چھوٹے موٹے سوراخ سے اندر پہنچتی رہتی تھی۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انتظام کیا کہ دھوپ بھی جا رہی ہے، ہوا بھی جا رہی ہے، اور کسی کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نوجوان سوئے ہوئے ہیں۔ اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے۔ اے مخاطب، تو انہیں دیکھے گا کہ تو سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے۔ اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال جواب کریں۔ اب ان میں سے ایک نے کہا، بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا، یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور بعض نے کہا، یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے۔ اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا روپیہ سکہ لے کر کسی ایک شہر کو بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے۔ دیکھیے کہ ابھی یہ لوگ سو کر اٹھے ہیں، معلوم ہے کہ کیسے ہے، یہ توحید پرست ہے۔ تو توحید پرست لوگوں کی ایک خاص بات کیا ہے؟ حلال کھانا۔ یہ نہیں ہے کہ اب چلو اتنی بھوک لگ رہی ہے جو بھی مل جائے لا لو، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ صاف ستھرا کھانے سے کیا مراد ہے؟ ایوہا ازکا طعاما، آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے، فَلْيَنْظُرْ ایوہا ازکا طعاما، پاکیزہ کھانا، صاف ستھرا کھانا، اور وہاں سے آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائے، اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 19 میں دیکھیے، سب کے قرآن میں وَلْيَتَلَطَّفْ ایک ورڈ ہے جو کہ بہت موٹا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ موٹا کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر الفاظوں کے اعتبار سے یہاں پر قرآن آدھا ہو رہا ہے، کہ یہاں پر اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہاں پر قرآن پورا آدھا ہوتا ہے۔ یہاں سے آدھا اب ہم نے ختم کر لیا، سمجھ لیجئے کہ یہاں سے پھر اس کو انڈرلائن کر کے لکھ لیجئے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کا میننگ کیا ہے؟ اور چاہیے کہ تم لوگ ان سے نرمی سے، نرم رویہ اختیار کریں۔
دیکھیے قرآن کا سب سے مڈل ورڈ کیا سکھا رہا ہے ہمیں؟ نرمی اختیار کرنا، چیخنا چلانا، لڑائی جھگڑے، بحثیں مباحثے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، یہ نہیں، بلکہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کہ دیکھیے انہوں نے بھی کیا کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ باہر، لیکن دیکھیے سکون سے، کوئی ایسی نہ ہو کہ کوئی بحثوں میں پڑ جانا، کوئی لڑائی جھگڑوں میں پڑ جانا۔ تو قرآن کا مڈل ورڈ بھی ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ ہمیں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، بھلے ہی ہم کو کوئی بات پسند آئے یا نہ پسند آئے، کوئی اچھی بات پسند آئے کسی کی یا کوئی بری بات ہمیں نہ پسند ہو، لیکن یہ کہ ہمیں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم نرم رویہ اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بہت سے مسائل ایسے ہی سنور جاتے ہیں۔ کہ دیکھیے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، تو وہ معاملہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اب ہسبینڈ وائف کی بات لے لیجئے کہ انسان جب تھوڑا غصے میں ہوتا ہے تو بیوی کچھ کہتی ہے، ہسبینڈ کچھ کہتا ہے، بات بڑھ بڑھ کے طلاق پہ چلی جاتی ہے۔ اور اس کے اگینسٹ اگر شوہر کچھ کہہ رہا ہے، بیوی خاموش ہو گئی، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، شوہر خاموش ہو گیا، نرمی سے بات کر لی، تو وہ لڑائی جھگڑے وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ سب سے مڈل ورڈ ہم کو کیا سکھا رہا ہے؟ نرمی سے بات کرنا۔ تو اب سب کا ہوم ورک کیا ہے یہاں کے بعد، آج کے بعد، جس کو بھی غصہ ہے، جس کو بھی غصہ آتا ہے، جس کو بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے، آج انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ میں ایک ورڈ پہ عمل کروں گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے پھر اس میں لکھنا بھی ہے کمنٹ میں کہ آپ نے کیا عمل کیا یا نہیں کیا، یا یہ والے تلطف کے میننگ کیا ہے، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے کمنٹ میں۔ اور آپ کے اندر کیا اس کے بعد چینجز آئے، یہ الفاظ کو پڑھ کر، یہاں پر اس الفاظ کے دینے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی آپ نے ضرور لکھنا ہے، تاکہ آپ کو بھی پتا چلے اور پڑھنے والے لوگوں کو بھی پتا چلے، اور آپ کے جو کمنٹس ہوں گے وہ ثواب جاریہ کی طرح ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر پھر قائم رہیں گے۔ تو آپ کے جو کمنٹس ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی کاؤنسلنگ کر دے، کسی کو دین کی طرف بلانے میں مددگار ثابت ہو جائے۔ اور یہاں پر ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کا پتہ چل جائے، کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پر رد چل گیا تو یا تو یہ تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی کہ پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، یا پھر اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے، اور اسی صورت میں تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو، ان نوجوانوں پر اطلاع دے دی کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت برپا ہونے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، اور آخر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو۔ ان کا معاملہ اللہ پر ان کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے، انہوں نے کہا ہم تو یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ ان سے کہیے میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا کوئی دوسرے نہیں جانتے۔ لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے، اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھیے بھی مت، اور کسی چیز کے متعلق یہ بھی نہ کہیے کہ میں یہ کل ضرور کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ دیکھیے کہ انی فاعل ذالک غدن مت کہیے، کہ میں یہ نہیں بولنا کہ اچھا میں کل کر لوں گی۔ ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم کس سچویشن میں ہوں گے، کل ہم نیند سے اٹھیں گے تو ہم بیمار ہوں گے، یا ہم کوئی اور دوسری جگہ ہوں گے، یا ہمارے حالات کیسے ہوں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کل یہ کام کریں گے، کل کوئی انسان بخار کے ساتھ اٹھتا ہے، وہ کام نہیں کر پاتا۔ تو اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ، دیکھیے ہمیں یہاں پر بھی ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ یہاں پر ان کو انشاءاللہ بولنا سکھایا جا رہا ہے، کہ یہ کیا کہیں، ضرور یہ کہیں کہ میں انشاءاللہ ضرور کل کروں گا۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے کا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب دیکھیے کہ یہ جب 7 نوجوان سو کر اٹھے تو ان کا کیا تھا، ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے سوئے، اور یہ پھر ان کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی کتنے سال یہ سوئے، آگے آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر انڈر لائن بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہمیں ضرور کہنا چاہیے، اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجئے اور کہیے کہ میں امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح عمل کی میری طرف رہنمائی فرمائے گا۔ اب وہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ کتنے سال سوئے، وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے، اور کچھ لوگوں نے 9 سال اور زیادہ شمار کیے، یعنی کہ 309 ایئرز وہ غار میں سوئے رہے۔ آپ ان سے کہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے،
اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی اور کارساز نہیں اور منظم نہیں، منتظم نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیے کہ 309 سال یہ سوئے رہے، اور بعد میں جب وہ جاگے اور جب وہ گئے اپنے سکے لے کر، تو جو ان کے سکے تھے وہ کافی پرانے سکے تھے نا، اب وہ 300 ایئرس پہلے ان کے سکے جو تھے، اب وہ جب لے کر نکلے باہر، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنے پرانے سکے ان کے پاس کہاں سے آئے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کر، ان کے حال حلیے دیکھ کر، اور یہ دیکھ کر کے، اور یہ بھی تھا کہ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جو شرک اور بدعت میں مبتلا تھا، تو اس نے کیا کیا تھا، یہ 7 نوجوانوں کے نام ایک کتبے پہ لگا کے رکھے تھے کہ یہ نوجوان مسنگ ہے، مطلب انہوں نے بھاگ گئے ہیں بول کے، کہ جو بھی اس کو پکڑ کر لائے گا ایسا اور ایسا ان کے بارے میں۔ تو یہ سب لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ 7 نوجوان جو تھے تو یہ مسنگ ہے، اور بعد میں یہ پتا چلا کہ جب یہ لوگ آئے اپنے کوائنس لے کر، تو پتا چلا کہ یہ کوائنس تو بہت پرانے ہیں، یہ بہت تو ان لوگوں نے بڑی ان کو حیرت ہوئی کہ ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں ہو، تو یہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ اب واپس جب گئے تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو انہوں نے انفارم کر دیا وہ لوگوں نے کہ ایسے ایسے ہمیں یہ لوگ ملے ہیں اور ان کے پاس ایسے کوائنس ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر بادشاہ نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، باقی کے لوگوں سے ہم ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بادشاہ اپنے لوگوں کو لے کر پھر ان کے وہاں پر گئے، وہاں سارے لوگوں سے کہ جو باقی جو تھے ان کے 2 ساتھی جو تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ واپس اندر گئے ان سے مل کر، پھر ہمیشہ کے لیے وہ موت کی نیند پھر سو گئے۔ تو لوگ ان کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ یہ ان کے اوپر ہم غار ہے، تو اس پہ سے ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ جو مقدس ہستیاں تھی، تو اس غار کو کوئی عمارت بنا دیں گے، یا کوئی عمارت تعمیر کر دیں گے، یا پھر کوئی مسجد بنا دیں گے، تاکہ یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو یہ بات صحابہ کہف کو جو اور یہ اللہ کی اور ان کے غار کو جو آستانے یا ان کے مقبرے کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو آستانوں اور خانقاہوں اور مزاروں وغیرہ کے لیے قریب یہ ان پر مسجد بنانا، یا کسی مسجد میں کسی ولی کو ولی اللہ سمجھنا، اس کی خبر بنا دینا، ایسے کام اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمائے۔ تو بھی ان کی خبروں پر بھی کوئی اس طریقے سے نہیں بنایا گیا، پھر ان کے نہ مسجد بنائی گئی نہ کوئی عمارت بنائی گئی۔ پھر بعد میں وہ لوگ واپس گئے اندر اور پھر وہ مر گئے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے اس بات کو پتا کیا کہ یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت انہوں نے مطلب اپنی توحید کو بچانے کے لیے انہوں نے پناہ لی تھی غار میں۔ آگے آتا ہے آیت نمبر 26، اے نبی آیت نمبر 27، اے نبی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے، وہ انہیں پڑھ کر سنا دو۔ کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں، اور کوئی ایسا کام کرے گا تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح شام اپنے آپ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ دیکھیے نیک لوگوں کی کیا کوالٹی ہے، صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ رب کو پکارنے سے مراد اذکار، ذکر و اذکار، نمازیں، ہر چیز کی پابندی، نیک لوگوں کی کوالٹی دیکھیے، اور ایسے ہی لوگ مطمئن رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ مارننگ اور ایوننگ کے اذکار آپ پڑھا کریں، آپ ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ قسم کا اطمینان آپ کی روح کو ملتا رہے گا۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، نہ ہی آپ ایسے شخص کی بات مانیں جن کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور آپ نے کہیے کہ وہ حق تو وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، اور جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی خناتیں اسے گھیرے ہوئے ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور گرم اور گرما ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ قناتیں جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ کیسی ہے، یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں کہ ایسے جو پانی کی جو لہریں اوپر تک اٹھتی ہے نا، جیسے اس طریقے سے دیواروں کی طرح، یہ جو سرادق جس کو کہا جا رہا ہے، سرادقوہا ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ،
تو یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے کہ یہ کیسی ہے کہ ان کو جلا کے راکھ کر دے گی، اور یہ خناتیں یعنی کہ دیواریں ہیں، آگ کی دیواریں ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دوزخیوں کے لیے آگ کی حرارت میں مزید اضافہ ہوگا، اور آگ کی حرارت باہر نہ جانے پائے گی، اس سے حرارت محفوظ بھی رہے گی۔ کہ دیکھیے کہ اگر کوکر میں کھانا بنتا ہے تو ہم کوکر کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کوکر کی جو حرارت ہے وہ اندر ہی رہے، اس کی جو گرمی ہے، اس کی جو ہیٹ ہے تو اندر ہی رہے گی، تو کیا ہوگا؟ زیادہ بنے گی ہیٹ۔ اگر کہیں سے اس کی ہوا نکل رہی ہے کوکر میں سے تو کیا ہوگا؟ اس کی ہیٹ باہر نکل جائے گی۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کسی خیمے کی دیواریں ہیں، یا یہاں پر مراد دوزخ کی 4 دیواری ہے۔ یہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، اللہم لا تجلنا منہ، اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا، اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ کیسی ہی بری جگہ ہے، کیسی بری آرام گاہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یقیناً ہم ان کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھے کام کرتا ہو، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ دیکھیے کہ فوراً دوزخ کا ذکر آتے ہی ہمارے دل کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، فوراً جنت کا ذکر آ گیا، فوراً ہمارے دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کہ نہیں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تو ایمان والے ہو، تم تو مومن بندے ہو، تمہارے لیے تو میں نے یہ نعمتوں والی جنت تیار کر رکھی ہے، اور سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے کہ بادشاہ جو ہوتے تھے پہلے کے زمانے میں سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، تو وہاں پر دیکھیے کہ جنت میں ان کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہوں گے کہ اعلیٰ ریشمی کپڑے، بادشاہوں کے طرح ان کے سونے کے کنگن اور ریشمی کپڑے، بیٹھنے کے لیے اونچی اونچی مسندیں، تخت جو بادشاہوں کے ہوا کرتے تھے نا پہلے کے زمانے میں، تو اس طریقے سے تخت ہوں گے۔ اور دنیا میں سونے اور ریشمی کے کپڑوں کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جنت میں جائز ہوگا۔ اور ایسے ہی اس دنیا میں شراب سب مردوں اور عورتوں پر حرام ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہے خالص اہل جنت کے لیے ایک بیش بہا نعمت ہے، وہ کہ ان کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی، جو ان کے دماغوں کو گمراہ نہیں کرے گی۔ آپ ان سے ان 2 آدمیوں کی مثال بیان کیجئے، جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی، اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور بار آور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی۔ ایسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا۔ تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ رکھتا ہوں، یعنی کہ گھر میں بچے، بیوی بچے جن کے زیادہ ہوں، تو وہ بھی اس اعتبار سے بھی وہ زیادہ تھا۔ تو یہ کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، اور کہنے لگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ سکتا ہے، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے یہاں پلٹا جائے گا تو یقیناً میں اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اس سے کہا، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ رہی میری بات تو میرا پروردگار اللہ ہی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک مالدار اور کافر غریب مومن کی مثال عمل کا موازنہ ہو رہا ہے۔ یہ مثال دراصل ان قریشی سرداروں پر فٹ ہوتی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کسی وقت ان مسکینوں کو اپنی مجالس سے اٹھا دیں تو ہم بھی اطمینان سے آپ کی باتیں سنیں گے۔ تو اس مثال میں جن 2 آدمیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں سے ایک کافر اور مشرک تھا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور مالدار تھا، صاحب جائیداد تھا، جیسا کہ قریشی سردار بھی تھے۔ دوسرا توحید پرست تھا، مومن تھا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا تھا، اور غریب اور مفلس تھا، جیسا کہ صحابہ کرام تھے۔ تو دیکھیے مثال بالکل سیم ہے، تو اس لیے ان کو ایسی مثالیں بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے ہمیں بھی یہ مثالوں سے کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے۔ یہ تو اس وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں پیش کی تاکہ یہ لوگ سمجھ سکے بات کو۔ یہ محض سمجھانے کے بطور مثال بیان کی گئی ہے۔ فی الواقع ایسے شخص دنیا میں کسی وقت موجود تھے، یہ واقعہ اس دنیا میں پیش آیا تھا، اس بات پر مفسرین کا اختلاف ہے۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ تسلیم کیا، انہوں نے تو ان کے نام بھی لکھ دیے کہ وہ 2 حقیقی بھائی تھے یا جو بھی تھے، ان لوگوں نے ایسی ان کے بارے میں بات کر دی تھی۔ تو اب یہ جو شخص کافر اور مشرک اور 2 باغوں کا مالک تھا، اس آیت میں اس باغوں کی بہار کا منظر پیش کیا گیا ہے
کہ ان دونوں کے درمیان حصہ میں کھیتی باڑی تھی، غلہ اگتا تھا، ارد گرد پھر پھل تھے، درخت تھے، باغوں کی چار دیواری، کھجوروں. اب یہاں پر ان کے لیے کھجور اور انگور کے باغ بولے تو سب سے اہم چیز ہوتی تھی، ویلیویبل چیز، سب سے ویلیویبل چیز. تو یہاں ان کے پاس جو ویلیویبل چیزیں ہوتی تھی اسی کی مثالیں ان کو دی گئی. دیکھیے کہ اس ٹائم پر جیسی مثالیں اس وقت میں جیسے حالات پیش آ رہے تھے، اس وقت کون سی چیزوں کی اہمیت تھی، اسی کی ان کو مثالیں دی جا رہی. اور درختوں کی جس پر انگوروں کی بیلیں بھی چڑھائی گئی تھی. ان دنوں دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری تھی جو انہیں سیراب کرتی تھی اور آپس میں ملاتی تھی. اور یہ درخت جو تھے بھرپور پھل لاتے تھے اور غلہ بھی وافر مقدار میں آتا تھا. تو اس شخص کو بیٹھنے کے لیے ٹھنڈی چھاؤں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، کھانے کو افراد سے غلہ، پھل، دیکھنے کو خوشنما منظر، سب کچھ موجود تھا جس پر وہ پھولا نہیں سماتا تھا. تو یہاں پر دیکھیے کہ ان کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے باغ کے پاس کھڑا تھا اور اس کے مفلس ہمسائے کا ادھر سے گزر ہوا. تو اس نے اپنی شیخی بگھارتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جیسی زندگی تم گزار رہے ہو بہرحال تم سے بہتر میں ہوں، اور مالدار بھی ہوں، اولاد میں بھی کافی زیادہ ہوں میں تم سے. یہی باتیں کہتے کہتے وہ اپنے ہمسائے کو لیے ہوئے، اپنے ساتھی کو لیے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، میں نے اس باغ پر اتنی محنت کی ہے، اتنے انتظامات مکمل کر دیے ہیں کہ کم از کم میری زندگی میں یہ باغ اجڑ نہیں سکتا. جس قیامت کی تم باتیں کر رہے ہو، اول تو مجھے اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ وہ قائم ہوگی، اور تم کہتے ہو کہ جس خدا نے تم مجھ پر اس دنیا میں اتنی مہربانی اور فضل کیا تو آخرت میں بھی مجھ پر فضل کیوں نہ کرے گا. تو قریشی سرداروں کا بھی یہی نظریہ تھا، یہ لوگ بھی ایسے ہی کہتے تھے. تو اس آیت میں دراصل دنیا دار لوگوں کے اس غلط رویے نظریے کی رد کر دی گئی ہے کہ اگر انہیں اس دنیا میں ہر چیز مل رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ملے. تو اللہ کی اس خوشنودی کی دلیل یہ ہے کہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت آزمائش میں پڑے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کے نافرمان بن کر رہتے ہیں، لیکن جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جنت تو ہمیں مل ہی گئی، اب اور کون سی جنت ہے جسے حاصل کرنے کی فکر کرے. جب انسان کے پاس دنیا میں اتنی آرام، اتنی آسائشیں، ہر طرح کی افراط ہو، پیسے کی، مال کی، دولت کی، خوشیوں کی، اولاد بھی ہے، ہر چیز بھی ہے، ہر طرح سے سکون ہے، تو انسان کیا جنت کی خواہش کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ دنیا ہی میری جنت ہے. تو یہاں پر ایسے لوگ جو پریشان حال ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے کریں، کیا کریں. لیکن یہاں پر دیکھیے ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے اور سارے جو اجر کا ٹائم آتا ہے تو پھر ریاکاری بھی کر دیتا ہے. تو اس میں پروردگار کو اپنا مالک یعنی میں تو اسی پروردگار کو اپنا، اس نے دوسرے نے کیا کہا کہ میں تو اپنے پروردگار کو، اپنے مالک کو اپنا آقا اور فرما روا سمجھتا ہوں، اور میرے اور تمہارے سب کے نفع کا مالک، وہ نقصان کا مالک تو وہی ہے، اس کے بغیر اپنی تدبیر کچھ کام نہیں آ سکتی اور دوسرا کوئی حمایت بھی نہیں کر سکتا. نعمت کے حصول پر شکرانہ ماشاءاللہ کہنا، اس کو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر آیت نمبر 38 میں ہم کو کیا سکھایا جا رہا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. پیچھے ہم نے کیا سیکھا؟ انشاء اللہ. اور یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے آپ کو بولنا؟ ماشاء اللہ. کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ کہ دیکھیے کہ جلن، حسد انسان کو کیا کرتی ہے؟ پورا جلا کر راکھ کر دیتی. انسان کسی کی اچھی چیزیں دیکھتا ہے تو جلتا ہے، کرتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملی اتنی اچھی چیز. آپ کے حصے میں جو ہے آپ کو ملے گی، لیکن اگر کسی کو کوئی چیز مل رہی ہے تو آپ نے ان کو کیا دعا دینی ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کہ یہ دعا ہم نے ہر ایک ہماری زبان پر ہونی چاہیے، ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے. جب بھی آپ کسی کی کوئی خوشی کی بات سنیں، جب بھی آپ کوئی اچھی بات کسی کی دیکھیں، کس کا رشتہ ہوا ہے، کسی کا گھر بنا ہے، کسی کو کچھ ملی ہے، تحفے ملے ہیں، گفٹس ملے ہیں، نوکری میں اضافہ ہوا ہے، سیلری میں اضافہ ہوا ہے، کوئی آپ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے تو کچھ نہیں ملتا، میں اتنی محنت کرتی ہوں، دیکھو فلاں کو تو کتنا مل رہا ہے، فلاں کا تو اچھی جگہ رشتہ بھی ہو گیا، میرا کیوں نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ حسد ہے. انسان کو حسد کی آگ کھا جاتی ہے، انسان اپنی ہی اللہ لگائی ہوئی حسد کی آگ میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو، مومن بندوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ قل ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ کہنا ہے ہم کو. دیکھیں ہر چیز کی ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے، ہمیں سکھایا بھی جا رہا ہے. اگر یہ قرآن نہ ہوتا، اس کی تعلیم نہ ہوتی تو ہمیں یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلتی؟ کہ ہر چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے.
آج دیکھیے کہ ہم نے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کہنا سیکھا، اور لا قوت الا باللہ. جب بھی آپ کسی کوئی خوشی کی بات سنیں تو ضرور اپنی زبان پر یہ کہیں، بلکہ ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی بات، اگر بچے اگر چھوٹی چھوٹی کچھ خوشی سے پڑھ رہے ہیں، چھوٹی سی دعا پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پہلا قدم ڈالا بچے نے، آپ ماشاءاللہ کہیں. بلکہ آج ہمارے پاس تو بالکل الٹ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ کہنے کے بجائے تو ہم فوراً اسٹیٹسوں پہ اور انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم اپنے چیزیں پوسٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں، اپنی فوٹوز لے لے کے جو بھی ہماری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں. تو آج کل یہ طریقہ کار ہو گیا ہے لوگوں کا کہ یہ ساری چیزیں پوسٹ کی جا رہی. پھر وہ کیا ہو رہا ہے، اس کے جواب میں ان کو کیا مل رہا ہے؟ لوگوں کا حسد، جلن، نظر بد. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ؟ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا کیا ریزن بنا ہوگا. کئی لوگ ایسی چیزیں ہیں کہ کھانے اور پینے کو بھی پوسٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی فوٹوز پوسٹ کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں، آپ سب سے سوال بھی کرتی ہوں کہ آپ کے بچے اگر بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ سے دیکھنے دکھانے میں اچھے ہیں، تو اگر آپ ان کی پروفائل پہ فوٹو لگائیں گے یا اسٹیٹس پہ ڈالیں گے یا فیس بک پہ ڈالیں گے تو دوسروں کا اس سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے آپ کے بچے ہیں، آپ اس کو 10 بار دیکھیں گے، آپ اس کو 10 بار دیکھ کے خوش ہوں گے، لیکن جو ان نون لوگ ہیں، جو آپ کی لسٹ میں 100 200 لوگ ہیں، تو ان کو آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے آپ سے؟ اس کی بجائے آپ کو ایک دعا رکھتے ہیں پروفائل پہ یا اسٹیٹس پہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ، یا کوئی اچھی حدیث رکھتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے آپ کے حصے میں ایک ایک نیکی تو ڈال کے جائیں گے. لیکن اس کے بجائے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ پروفائل پہ اپنے بچوں کی فوٹو رکھتے ہیں، اسٹیٹس پہ کیا کرتے ہیں، شادیوں کی فوٹوز شیئر کر دیتے ہیں، دلہن دلہا کی فوٹوز شیئر کر دیتے ہیں. اب بھلے ہی ان کو نظر لگے نہ لگے، بعد میں وہ کیا ہو ان کے ساتھ ان کو نہیں پتا. جا کر کسی کی شادی میں، اپنی کزنس کی ہے، بہنوں کی ہے، کسی کی بھی شادیوں میں جاتے ہیں، پھر وہاں پر فوٹوز لیتے ہیں، پھر اسٹیٹس پہ شیئر کر دیتے ہیں. بھائی تھرڈ پرسن کو دیکھ کے، تمہاری فوٹوز دیکھ کے کیا حاصل؟ کس کو کیا انٹرسٹ ہے تمہاری فوٹوز دیکھنے؟ ہاں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں وہ تو اور وہاں سے جلن حسد کے شکار ہوں گے. وہ تو دیکھیں گے کہ دیکھو ان کا تو اتنا اچھا ہو رہا ہے، ان کی تو شادی اتنی اچھی ہوئی ہے، ان کا تو شوہر اتنا اچھا ان کو مل گیا، ان کو تو اتنا زیادہ پیسہ مل گیا، پیسے والا شوہر مل گیا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں حسد جلن پیدا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں لوگوں سے چھپانے کی چیز ہے جو آج کل بالکل نہیں کی جا رہی، ایک اسٹائل بن گیا ہے. ایون ایک کیک بھی آ رہا ہے تو اس کی فوٹو اسٹیٹس پہ اپلوڈ کی جا رہی. کوئی اگر نیا گھر لے رہے تو نئے گھر کی گاڑی لے رہے، گاڑی کی فوٹو اسٹیٹس پہ اپلوڈ ہو رہی ہے، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ. پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں نے اس طریقے سے عادت بنا لی ہے کہ فوراً ادھر سے چیز اٹھائی اور فوراً ادھر پھینک دی. اور لوگوں کا کیا، اس میں کچھ لوگوں کا تو فائدہ ہی نہیں ہے اس میں، بلکہ ہاں نقصان ضرور ہے. تو اللہ سے اس ساری چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہم بھی لوگوں کے نظر بد سے، حسد سے بچ سکیں. تو یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں نہ اس نے کہا ماشاء اللہ، اس نے کیوں نہ کہا لا قوت الا باللہ، اس نے کیوں نہ کہا وہی ہوتا جو چاہتا اللہ، توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں. بھلا دیکھو تو اگر مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، اور تیرے باغ پر اپنے آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس میں وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے، اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی بھی نہ نکال سکے. یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھلوں کو عذاب نے آ گھیرا، اور جو کچھ وہ باغ میں خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا. وہ باغ انہی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا. اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اب یہ دیکھیے تکبر کی سزا اس کو مل گئی کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے اوپر عذاب بھیج دیا اور اس کا باغ تتر بتر ہو گیا. اور یہ تکبر کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر آفت بھیجی، آسمانی آفت بھیج کر اسے پورے جلا کر راکھ کر دیا. اس کی نہر کا پانی خشک ہو گیا اور یہ جو باغ تھا تھوڑے ہی عرصے میں مرجھا کر ویران ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیے کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو اس میں تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے. کہ انسان تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس تو یہ چیز ہے، دیکھو فلاں کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں چھپانے کی ہیں. اور پردہ کس کا نام ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، پردے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پردہ ہم صرف وہ سمجھتے ہیں جو فیس پر کیا جاتا ہے، حجاب. پردہ کے بارے میں ہم کیا جنرلی ہماری کانسیپٹ کیا ہوتا ہے پردہ؟ کہ ہم فیس کا پردہ کریں. بلکہ پردہ کون کون سی چیز کا پردہ ہے؟
کہ اگر آپ کی بہن غریب ہے، آپ کی بہنیں غریب ہے، یا ان کے پاس یا پھر کوئی ایسی ہے آپ کی بہن کی اولاد نہیں ہے اور آپ کی اولاد ہے، تو آپ بار بار ان کے سامنے اپنی اولادوں کا ذکر کرتے رہیں، ان کو فوٹوز بتاتے رہیں، ان کو یہ نہ ریئلائز ہو کہ میری اولاد نہیں ہے، دیکھو یہ لوگ کتنے خوش ہیں۔ کسی کا شوہر نہیں ہے، کسی کا شوہر فوت ہو گیا، اور آپ اس کے سامنے اپنے شوہروں کی باتیں کر رہے ہیں، خوشیاں بتا رہے ہیں کہ میرا شوہر مجھے اتنا چاہتا ہے، مجھے یہاں لے کر گیا، مجھے یہاں یہ گفٹ دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری پردے میں رکھنے کی چیزیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے جو اس دکھ سے دو چار ہیں، تو ان کے سامنے بھی یہ ساری چیزیں نہ بتائیں، کہیں ان کو ریئلائز نہ ہو کہ ہم اس چیز سے محروم ہیں، کہ یہ ایک نیک انسان کا رویہ ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں کے ان کے سامنے شو آف نہ کرے۔ کوئی اگر دو بہنیں ہیں، ایک غریب ہے ایک بہت امیر ہے، تو اس کا یہ کام نہیں ہے امیر بہن کا کہ وہ اپنی غریب بہن کے سامنے ہر وقت اپنی امیری کے قصیدے پڑھتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ دیکھو میں نے اپنی گاڑی خریدی، دیکھو میں نے تو ایک بنگلہ اور خرید لیا، دیکھو میرے شوہر نے مجھے یہ گفٹ دیا، میری اینیورسری پہ یہ دیا، برتھ ڈے پہ یہ دیا، اور وہ بیچاری غریب منہ لے کر رہ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے لوگوں کے سامنے نہیں بتانی چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کا پردہ ہے کہ کسی جن کو بچے نہیں ہیں ان کے سامنے بچوں کے ذکر کر رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے سامنے پیسوں کی بڑائیاں مار رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں چھپانا چاہیے لوگوں سے۔ بتانے کی ہر چیز نہیں ہوتی، کچھ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی وہ مثال جو قریش کو مکہ کو سمجھانے کے لیے پیش کی گئی تھی، اور انہی مثال میں یہ بھی تنبیہ تھی کہ آج اگر ان کے پاس مال اور دولت ہے، عزت ہے، چودراہٹ ہے، تو دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ آج اگر تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو لوگ بڑے تکبر کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں تو قریش مکہ کی مثال بتائی جا رہی، لیکن آج ہمارے ماحول میں بھی یہی حال ہے کہ تھوڑا سا اگر پیسہ آ جائے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، اپنے دوسرے جو غریب لوگ ہیں، اپنے غریب رشتہ دار ہیں، غریب دوست احباب ہیں، ان سے بات نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ امیروں کی پارٹیاں کیسی ہوتی ہیں، امیروں کو وہاں پر بلایا جاتا ہے، کوئی غریب رشتہ دار ہے تو ان کو نہیں بلایا جاتا، نہیں نہیں وہ غریب ہے ان کو کہاں بلائیں گے، ہمارے سارے اسٹیٹس والے لوگ ہیں۔ یہ طریقہ ہو گیا ہے آج کل، امیروں کی پارٹی میں آپ کو امیر بڑے سے بڑے لوگ ملیں گے، ان کو بڑی عزت اور اس سے بلایا جائے گا، اور کوئی غریب رشتہ دار کو بلایا بھی جائے گا تو ان کو کچن میں رکھ کے ان سے کام کروایا جائے گا۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر قریش مکہ کو ان کی مثال دی جا رہی ہے، اور ہم کو قریش مکہ کی مثال دی جا رہی ہے کہ تمہارے دور میں تم کیا کر رہے ہو، کیا تم بھی یہی کر رہے ہو جو ان لوگوں نے کیا تھا؟ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مثالیں دے دے کر ہمارے قرآن کی آیات کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کیسے یہ حالات ایسے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ آیت نمبر 43۔ اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کیجئے، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسا بھس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ورنہ آپ کے پروردگار کی یہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے، ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، بیٹے ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ آخرت میں تو کوئی کام نہیں آئے گا نا۔ آخرت میں کیا ہے کامیاب آنے والی؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں جو ہے آپ کی، خیر عند ربک، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہتر ہے، اور ثواب و خیر عملا، باقی رہنے والی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیکیاں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی نیکیوں میں آگے جا رہے ہیں، ہم کتنی نیکیوں میں پیچھے رہے ہیں۔ اس میں نیکیوں میں ہرس کرنی چاہیے، بلکہ پیسوں میں، برانڈز کے کپڑوں میں، ہم صرف کپڑوں میں، اچھی اچھی چیزوں میں ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں صرف اس میں وہ آگے ہرس کر رہی کہ فلاں نے 10,000 کا ڈریس لیا تھا تو مجھے 15,000 کا لینا ہے، انہوں نے وہاں سے وہ برانڈ کا لیا تھا تو مجھے یہ برانڈ کا لینا ہے۔ آج ہماری نسلیں یہاں پر پھنس رہی ہیں، بس نہیں، ان کے پاس کوئی نیکیوں میں دوڑ لگانے کی، کوئی سبقت لے جانے والی کوئی وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس کہ یہ شوق کریں، کہ ہرس کریں، کہ دیکھیں کہ ہرس کیا کریں کہ یہ اتنا یہ قرآن یاد کریں، اچھا ہم اس سے زیادہ یاد کریں۔
اچھا یہ اتنا پڑھ رہے ہیں، یہ اتنے ٹیسٹ دے رہے ہیں، اتنے ایگزامز دے رہے ہیں قرآن کے، ہم بھی اس سے زیادہ دیں گے۔ یہ اتنے دین میں آگے چلے گئے، ہم پیچھے کیسے رہ گئے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے پیچھے رہ گئے۔ دیکھیں فلاں فلاں اتنے پڑھ رہے ہیں، اب ہماری کلاس میں کچھ اولڈ ایج خواتین ہیں جو دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، تو ماشاءاللہ سے وہ میرے جو گروپ میں جو چل رہا ہے سبق اس کے آگے آگے پڑھ رہی ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں بہت کم سبق دے رہی ہوں اور وہ اس سے زیادہ یاد کر سکتی ہیں۔ تو دیکھیے کہ دوسری بہنیں جتنا سبق دیا جا رہا ہے اتنا بھی نہیں پڑھ رہی ہیں، اور کچھ بہنیں ہماری اولڈ ایج ہیں، بڑھاپے میں ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایج کے حساب سے کتنے زیادہ پرابلمس انسان کو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوم ورک لکھ کے بھی بھیجتی ہیں اور پھر یاد بھی کرتی ہیں، تو کیسے وہ آگے آگے بڑھ رہی؟ تو لوگوں باقی بہنوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیسے دین میں آگے بڑھیں، ہم کیسے اپنے آپ کو اور زیادہ تیز کریں، اپنی رننگ ریس کو ہم کیسے تیز کریں اللہ کی طرف دوڑنے میں، کیونکہ اب تک تو ہم جو وقت گزار کے آ چکے ہیں غفلت کا تھا، نیند میں تھے نا ہم، ابھی تو جاگے ہیں ہم، ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی ہماری صبح ہوئی ہے، تو صبح ہو گئی ہے، اب دوڑ لگانے کا ٹائم ہے، اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہے، اب ہم میچور ہو چکے ہیں۔ اب 40s کے بعد بھی اگر ہم میچور نہیں ہوئے تو اب ہم کب ہوں گے میچور؟ ابھی بھی ہم دنیا پانے کے لیے، اپنی دنیا کے پیچھے دوڑ لگانے کے لیے اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو پھر ہم کب جائیں گے اللہ کے لیے؟ کب دوڑ لگائیں گے ہم فاستبقوا الخیرات کی دوڑ میں؟ ہم کب شامل ہوں گے؟ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس دن پہاڑوں کو چلائیں گے آپ زمین کو بالکل چٹیل میدان پائیں گے، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور صف وسطہ کھڑے ہوں گے، یعنی کہ لائن بلائن۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا آخر تم ہمارے پاس اس طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، یعنی کہ پہلی بار کیسے پیدا کیا تھا؟ ننگے بدن۔ تو حشر میں بھی سارے کے سارے برہنہ ہوں گے اور ننگے بدن ہوں گے۔ آخر تم اور جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم تو یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں، کوئی ڈے آف ججمنٹ نہیں آنے والا، کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اعمال نامے کے میں جو لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہیں اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات، یعنی کہ سارا کچھ ہی اس میں ریکارڈ ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے۔ آپ کا پروردگار کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ کس کو ہنس کر دیکھا تھا، کس کے بارے میں آنکھ سے اشارہ کیا تھا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں لکھی ہوئی، کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچھا یہ بات بہت چھوٹی ہے تو کیا ہوا ہم نے کر لیا تو نہیں، بلکہ بڑے گناہ تو ہے ہی ہیں لکھے ہوئے، لیکن چھوٹے چھوٹے آنکھ کے اشارے سے کیے ہوئے گناہ بھی سیو ہو رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ ہم اس بات کو، آج ہم کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ کیسے ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، بچپن میں کوئی بچوں کی ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ان کے بڑے ہونے کے بعد، بوڑھے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دیکھو بچپن میں یہ ایسے چلتے تھے، ایسے بھاگتے تھے، ایسے دوڑتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے ہماری بھی ویڈیو بن رہی۔ سمجھ لیجئے کہ کیمرہ اوپر سے لگا ہوا ہے، آن ہے، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیسے نہیں کیا، کیا ہر چیز چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو ساری نوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ بعد میں انسان یہ نہ کہے کہ نہیں میں نے کب ایسے کیا تھا۔ دیکھیے کہ بچوں کو ہم جب ڈانٹتے ہیں بلا کر تو بچے کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں ہم نے نہیں کیا تھا۔ تو اب ہمارے پاس تو کوئی ویڈیو نہیں ہوتی ان کو بتانے کے لیے کہ ہم ان کو بتا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ریکارڈ کی ہوئی ہیں، کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس دو فرشتے بیٹھے ہوئے، ہمارے شولڈرز پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے نا، کرامن کاتبین، جو لکھ رہے ہیں ہماری اچھی بری سوچ، اور جو کسی کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، کسی کے بارے میں ہم برا کہہ رہے ہیں، اپنے بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جو بھی ہے، نیکیوں کے کام برے کام سارے لکھے جا رہے ہیں۔ آپ اس بات سے کبھی بھی غفلت میں نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ اب مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں تو اپنے کمرے میں ہوں، میں اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ آج کل نوجوان نسلوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تنہائیوں میں کیا گناہ کر رہے ہیں، فرشتے انہوں دیکھ رہے ہیں۔ فرشتوں سے مطلب یہ کہ وہ فرشتوں سے تو نہیں بچ سکتے، اللہ سے تو نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھ دیا ہے کہ وہ نوٹ کرتے جائیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں کمرے میں ہوں، اندھیری رات ہے، میں بلینکٹ میں ہوں، موبائل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو کیا پتا چلے گا، ماں باپ کو کیا پتا چلے گا کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔
آج کل دیکھیے کہ پرائیویسی والی لائف ہو گئی ہے، بچوں کے الگ الگ کمرے ہیں، بچے کمرہ بند کر کے کیا کر رہے ہیں ماں باپ کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا کچھ نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم اپنے ماں باپ سے تو چھپا سکتے ہو، اپنے گھر والوں سے تو چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے تم وہ ساری چیزیں نہیں چھپا سکتے جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم کو، جو تم کر رہے ہو کام۔ تم بھلے ہی وہ اچھے کام کر رہے ہو، بھلے ہی تم برے کام کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ میں کیا غلط کام کر رہی ہوں۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ساروں نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اور اس لیے اپنے پروردگار کے حکم کی سرتابی کی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر اسی اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ کیسے ہم کو اگر کوئی کہے گا کہ کیا تم نے شیطان کو دوست بنا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، ہم کیوں شیطان کو دوست بنانے لگے ہم؟ لیکن بات دیکھیے کہ ہم کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اس کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پھر ہم نے اس کو اپنا دوست ہی تو بنایا ہوا ہے۔ انسان دوست کی باتیں سنتا ہے نا، لیکن دیکھیے کہ جب بات آتی ہے تو وہی بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ہم تو اللہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، ہم نبی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور باتیں کس کی سن رہے ہیں؟ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے ہم کو الرٹ کر دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ کیسا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے تو انہیں اسی وقت گواہ بنا لیا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے، اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا۔ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ جس دن اللہ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح، مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ دیکھیے جن کے بارے میں وہ پوچھتے تھے تو ان کو پھر وہاں پر وہ نہیں پائیں گے، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کے پیچھے وہ دوڑتے تھے، جن سے وہ سہارے تلاش کرتے تھے، جن سے دعائیں مانگتے تھے، جن کے لیے اتنی منتیں مرادیں نظریں نیاز کیا کرتے تھے ان کے لیے، اب وہ ان کو نہیں وہاں پر پہچانیں گے۔ وہ اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے، اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا اس میں گرنے ہی والے ہیں، اور اسے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ دیکھیے کہ حاضر القرآن للناس من کل مثل، اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کر مثالیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مثالیں، دیکھ رہے ہیں نا، سٹوریز ہیں، الگ الگ سٹوریز ہیں، مثالیں ہیں، الگ الگ قسم کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثالوں سے پھیر پھیر کر ہمیں بیان کر رہا ہے آسان الفاظوں میں۔ پھر بھی کیا ہے؟ انسان جھگڑالو ہے، ہر چیز میں جھگڑ پڑتا ہے، بات بات میں جھگڑے کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اپنوں سے جھگڑتا ہے، غیروں سے جھگڑتا ہے، بحثیں کرتا ہے، بحثوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا، سوائے اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان میں سے پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں۔ اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور اس سے منہ پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی کہ کیا ہے؟ وقرا، وفی آذانہم وقرا۔ وقرا کس کو کہتے ہیں؟ ڈانٹ کو، یعنی کہ ایسے ان کے کانوں کو بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی چیز ان کے کانوں میں جاتی ہی نہیں، وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ آتے ہی نہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں، دنیا میں اتنے بزی ہیں کہ آپ انہیں کتنا بھی بلائیں۔ کچھ ہمارے ریلیٹیوز بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے دوست احباب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بار بار بلاتے ہیں،
لیکن وہ اس طرف نہیں آتے. دنیا کو انہوں نے اتنی اہمیت دی ہوئی ہے، دنیا کی زندگی میں وہ اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کی طرف آنے کا. اور اب دیکھیے کہ اب ایسے لوگ ہیں تو قرآن ان کے کہاں کان میں ان کے کوئی بات جائے گی، پھر ان کو کیا بات سمجھے گی. یہاں پر اگر ایسی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں ہم، تو ایک ایک بات ہمارے دلوں تک اتر رہی ہے، کانوں سے جا کے دلوں تک اتر رہی ہے. ہم نے اس کے لیے وقت نکالا، بیٹھے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی ساروں کی جائز دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ آپ کا یہاں آنا کیا ہے، آپ کو قرآن کی سمجھ عطا کر رہا ہے. غور و فکر، سمجھ، تدبر کے کانوں سے آپ کے دلوں تک بات جا رہی ہے، آپ کے دلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. کیسے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، سارا کام کاج چھوڑ کے آپ بیٹھے ہیں، پورے توجہ سے آپ سن رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے، آپ کے کانوں سے بات گزر کر دلوں تک جا رہی ہے. ورنہ دیکھیے کہ جب تک ہم ناظرہ پڑھتے تھے، نہ ہمارے کانوں سے گزری، نہ ہمارے دلوں تک گئی، نہ ہمیں کوئی مثال سمجھ آئی، نہ ہمارے لیے کوئی دل کو ہلانے والی کوئی بات ہمیں سمجھ آئی. نہ ہمیں رونا آیا کبھی، نہ ہمیں ہنسنا آیا. نہ ہمیں کبھی خوشی محسوس ہوئی قرآن پڑھ کے، نہ ہمیں کبھی رونا آیا، کوئی دکھ محسوس ہوا ہمیں. کبھی ایسا نہیں ہوا نا. ایک لمبے عرصے تک ہم اس طرح سے قرآن کو پڑھتے تھے. ہم قرآن کو پڑھنا ایک فرض عین سمجھتے تھے اور بس ہم پڑھ دیتے تھے، لیکن ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی. لیکن آج دیکھیے کہ الحمدللہ کہیے، ثم الحمدللہ کہیے، ایک سجدہ شکر ضرور ادا کیجئے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آنے لگی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے ان کو قرآن سنا بھی دیتا ہے اور ان کے دلوں تک اتار بھی دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو بہت پڑھتے ہوں گے، لیکن قرآن ان کے زبان سے نیچے نہیں اترا، ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترا. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پھر ان کی نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا. اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا ہے اور رحمت والا ہے. ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اگر آپ ان پر گرفت کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے. اور یہ عذاب شدہ بستیاں جو ہے، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین رکھا تھا. اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں تو چلتا ہی جاؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں تک چلتا ہی رہوں گا. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر نیا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. موسیٰ اور خضر کا جو قصے کا آغاز ہو رہا ہے، جو قریش مکہ کا دوسرا سوال تھا. تو یہاں پر جو اس میں آتا ہے کہ جب موسیٰ اور خضر سے ملنے گئے، موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملنے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پر انہوں نے اپنے ساتھی جو تھے یوشع بن نون جو تھے ان کے ساتھ وہ گئے تھے. تو ایک بار یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے آپ کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا. سامعین میں سے کسی نے آپ سے پوچھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، عالم کون ہے؟ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان کی موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ دیکھیے حالانکہ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے کرنا چاہیے تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ تم جاؤ 2 دریاؤں کے سنگم پر، میرا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی غرض سے کہا کہ میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، جو وہاں پر جہاں وہ گم ہو جائے گی وہ بندہ تمہیں وہاں ملے گا. تو اب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لی، اور خود ان کے جو خادم تھے یوشع بن نون جو تھے سفر پر روانہ ہوئے. دیکھیے کہ کیسی ان کی اتنے بڑے عالم ہیں، پروفیٹ ہے، لیکن ان کو اب علم حاصل کرنا ہے تو ان کی تڑپ دیکھیے کیسی ہے کہ میں چلتا ہی رہوں گا جب تک میں پہنچ نہ جاؤں. اور ہم کتنے لیزی ہیں کہ ہمیں ایک قدم دور کی بات چھوڑ دیجئے، ہمیں صرف ایک لنک کلک کر کے ہی کلاس میں آنا ہے، اس کے لیے بھی ہم 10 بہانے بناتے. نہیں آج نہیں ہوگا، کل ہوگا، آج سر میں درد ہے، کل پیر میں درد ہے، آج یہاں جانا ہے، پرسوں وہاں جانا ہے، سیٹرڈے ہے چھٹی ہے، سنڈے ہے چھٹی منانا ہے، چھٹی کے دن باہر جانا ہے. سارے ہمارے مسئلے اسی دن آ جاتے ہیں. سارے ہم کیا وہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ ہم اس کو بازو رکھ کے ہمارے سارے پلانس نہیں سیٹ کر سکتے، بلکہ ہم وہ سارے پلانس کو سیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو یہاں پر دیکھیے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے
کہ جب تک وہ مجھے نہیں ملے گا، پیدل چلنا ہے، دھوپ ہے، تیز ہے، سب کچھ ہے. آج ہمارے لیے تو اتنی مشکلیں نہیں ہیں، کتنا آسان ہے علم حاصل کرنا. پھر بھی ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں. دیکھیے کہ ہم دیکھیں اگر اپنے آپ کے علم کا اندازہ لگائیں تو ہم زیرو پر ہیں. کل بھی ہم زیرو پر تھے، آج بھی ہم زیرو پر ہیں. کچھ بھی علم نہیں ہے ہمارے پاس. نہ ہمیں تجوید آتی ہے، نہ ہمیں لفظی ترجمہ آتا ہے، نہ ہمیں تفسیر آتی ہے. کہاں ہیں ہم؟ کیا کر رہے تھے ہم؟ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے. کیا کیا ہم نے مسلمان گھر میں پیدا ہو کے؟ کیا تیر مار لیا ہم نے؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کرے کہ میں نے کیا کر لیا. ٹھیک ہے، میں نے گریجویشن کر لیا، کچھ لوگوں نے ماسٹرز کر لیا، کچھ لوگوں نے MBBS کر لیا. یہ ساری چیزوں میں تو ہم آگے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ کے کلام میں، اللہ کی تعلیم میں، دین کی تعلیم میں ہم کتنے پیچھے ہیں، ہماری اولادیں کتنے پیچھے ہیں. یہ بھی ہمیشہ سوچا کریں کہ ہم دین کے لیے کتنا دوڑتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ بات سن کے اپنے دلوں میں بھی شوق پیدا کیجئے کہ میں بھی آج سے دوڑ لگاؤں گی دین کے لیے. یہاں تک ہے کہ ہم کو کہیں پیدل نہیں جانا ہے، ہمیں کہیں دور دھوپ میں مہینوں کا سفر نہیں طے کرنا ہے. اگر کہیں آپ کو کلاسز ملتی ہیں تو آپ جائیں، دوڑیں، ایگزامز دیں، اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں. اور نہیں تو کم سے کم اتنا نہیں ہو پا رہا تو ایٹ لیسٹ گھر بیٹھے آن لائن کلاسز جوائن کیا کریں. ماشاءاللہ سے یہاں جو بیٹھی بہنیں ان سے میرا کہنے کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ شوق سے دوڑ کے آتی ہیں. پھر اس میں بھی یہ ہے کہ کتنا شوق ہے، کس کا کتنا لیول ہے شوق کا، کتنا کون ہے جو کلاس کھولتے ہی جوائن ہوتا ہے. کچھ بہنیں ایسی ہیں ہماری کہ میں اگر 10 منٹ پہلے بھی لنک آن کروں تو جوائن ہو جاتی ہیں. اور کچھ بہنیں آرام سے جوائن ہو رہی ہیں، اپنے کام سے فارغ ہو رہی ہیں. چلے ہمیں نہیں پتا کہ کس کی کیا پرابلمس ہے، کس کی کیا پرسنل پرابلمس ہے، اور کتنے جینیئن ریزنز ہوں گے آپ کے، نہیں پتا. لیکن یہ کہ ہمیں دوڑ لگانی چاہیے کہ میں اللہ کی لسٹ میں پہلے آ جاؤں، قرآن کی کلاس میں سب سے پہلے میں شامل ہو جاؤں. بھلے کلاس 10 منٹ کے بعد شروع ہو، 15 منٹ کے بعد شروع ہو، آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہو، لیکن ہم پہلے نمبر لگا لینا اپنا. کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو سکھا رہا ہے کہ یہ تو اتنے بڑے پروفٹ ہیں، سارا کچھ علم ہے، عالم ہے، پھر بھی دوڑ رہے ہیں نیا علم سیکھنے کے لیے. ان کو پتا چل گیا کہ کوئی عالم ہے تو یہ ان سے دوڑ رہے ہیں، سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور رستہ ہے، پیدل ہے، کوئی یہاں پر کار نہیں ہے، کوئی یہاں پر بس نہیں ہے، کوئی ٹرین نہیں ہے، کوئی فلائٹ نہیں ہے. دیکھیے کہ کیسے پہلے کے زمانے میں لوگوں کے شوق تھے اور آج ہمارے کتنے کم شوق ہیں. ہم کتنے کمزور ہیں دین سیکھنے میں، یا کوئی چیز اگر ہمیں سیکھنے کے لیے کوئی بلاتا ہے تو ہمارے دوڑ دیکھیے کہ کتنی کمزور ہیں. ہم بوجھل قدموں سے چل رہے ہیں، کمزور قدموں سے چل رہے ہیں، دوڑ نہیں رہے. ہم ہر انسان چیک کرے کہ کیا میں چل رہا ہوں لیزی پنے سے چل رہا ہوں یا خوشی سے دوڑ رہا ہوں دین کی طرف. ہر ایک کا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ میں دوڑ کے کلاس میں جوائن ہو جاؤں، کیونکہ مجھے آسانی سے کلاس مل رہی ہے، گھر بیٹھے کلاس مل رہی ہے. مجھے کہیں دھوپ میں نہیں جانا ہے، رکشہ، آٹو، ٹیکسی، مجھے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، لانے والا نہیں. یہ سارے پرابلمس آپ کو نہیں ہیں. آج کل اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دے دی ہے کہ ایک لنک پہ آپ نے انگلی ماری اور آپ کلاس میں شامل ہو گئے. کتنا آسانی اللہ تعالیٰ نے دے دی. دیکھیے پہلے کے زمانے میں کتنے ان لوگوں کے لیے مشکلیں تھی. ان کے لیے ڈر کے نمازیں پڑھتے تھے، ڈر کے قرآن پڑھتے تھے، چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ کے قرآن پڑھتے تھے. آج اگر ہم پارک میں بیٹھ کے بھی قرآن پڑھے تو ہم کو کوئی روکنے والا نہیں. الحمدللہ ہمارے لیے حالات سازگار ہیں اب، لیکن کہاں ہم پڑھتے ہیں. کتنا ہم نے چھوڑا ہوا ہے قرآن کو، کتنا ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، اس کو پیچھے ڈال دیا نا ہم نے. اب ہم قرآن کو کب نکالتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے، میت کے گھروں میں دیکھیے کیا قرآن پڑھا جاتا ہے، کیا قرآن پڑھا جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ سارے نیک لوگ یہیں جمع ہیں. اور پھر بعد میں ختم، پھر تھوڑے دن کے بعد وہ ماحول بھی ختم. پھر کسی کی بخشش ہے، برسی ہے، چہلم ہے، وہ ٹائم نکالا جاتا ہے. قرآن خوانی جب ہو گئی، گھر برونی ہے جب قرآن خوانی ہو گئی. آج کل تو نیا سسٹم نکلا ہے، شادی کے پہلے بھی قرآن خوانی ہو رہی ہے. شادی کے پہلے نئی چیزیں لوگ ایجاد کر رہے ہیں، جہاں پہ حدیث میں نہ صحابہ میں ان کی زندگیوں میں کوئی اس کا دلیل نہیں ملتی. تو یہاں پر ہم کو روز پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، دوڑنا ہے، دوڑ لگانا ہے. جہاں کہیں آپ کو پتا چلے کہیں پر کوئی دین کا علم مل رہا ہے، دوڑ کر شامل ہو جائیے. گھر کے کام تو ہوتے ہی رہیں گے، ہمارے کام رک تھوڑی جائیں گے. ہمارے یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ لوگوں نے سارے کام روک دینا ہے اور ادھر آ کے سارا پڑھتے بیٹھنا ہے. نہیں، بلکہ آپ کے گھروں کے کام کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. تو انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کیا پھر؟ اب وہ جب روانہ ہوئے، ایک چٹان پر پہنچے تو وہاں اس چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے موسیٰ علیہ السلام. اور جو اس وقت وہ مچھلی جو تھی وہ تڑپ کر نکلی ان کی باسکٹ سے، اور وہ بھنی ہوئی مچھلی تھی اصل میں.
دیکھیے کہ وہ زندہ ہوئی اور دریا میں چلی گئی اور سرنگ کی طرح اس نے اپنا راستہ بنایا اور وہ چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے پانی کی روانی کو روک دیا اور وہ راستہ ایک تاغ کی طرح دریا میں بنا رہ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کا خادم جو تھا وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، انہیں اس واقعے کی اطلاع دینا بھول گیا۔ پھر وہ سفر پر چل کھڑے ہوئے، وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھی چلتے رہے۔ دیکھیے آگے آ رہا ہے کہ جب وہ دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا۔ دیکھیے کہ وہ لوگ پیدل چل رہے تھے نا، ظاہر ہے تھکان تو ہوگی۔ خادم نے جواب دیا، بھلا دیکھو، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا۔ یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ دیکھیے کہ شیطان بہت سارے کام ہم سے بھلا دیتا ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، نیکی کے کام کرنا بھلا دیتا ہے نا۔ اکثر ٹائم چلا جاتا ہے، انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ کس نے بھلا دیا؟ شیطان نے۔ تو شیطان کو اپنے پاس آنے مت دیجیے، ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کی پناہ مانگا کیجیے۔ تو شیطان کو آسان نہیں ہوتا پھر بہکانا نیک لوگوں کو، تو شیطان نے ان کو بھلا دیا کہ وہ پھر اس کے اوپر وہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی تھی، راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، اس چیز کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ قدموں کے نشانوں پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنے ہاں سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس بندے خضر سے کہا، اگر آپ میری پیروی کرو، کیا میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ بھی مجھے سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ آگے دیکھیے، اور انہوں نے کہا، اس بندے خضر نے کہا، آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے۔ جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو، اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اچھا، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم کوئی علم سیکھنے جا رہے ہیں تو ہمیں صبر کی بہت زیادہ مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً آج سیکھیں اور کل چلے گئے، بس آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو چیزیں سکھائی جائیں گی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر سے کام لینا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ بس بے صبرے ہو جائیں کہ آج ہی مجھے سارا کچھ سکھا دو اور میں کل ایگزام دے لوں اور پاس ہو جاؤں، نہیں، بلکہ ہر چیز کا اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے یہاں تک کہ خود ہی میں آپ کو اس کا ذکر نہ کر دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کیا کیا؟ اس کشتی میں شگاف کر ڈالا، سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، تم نے اس لیے اس میں سوراخ کیا کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ اب ظاہر ہے اگر سوراخ ہو جائے گا کشتی میں تو کشتی تو ڈوب جائے گی۔ موسیٰ نے جواب دیا، مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر گرفت نہ کرو اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بناؤ۔ چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، تم نے ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، اور یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ خضر نے کہا، میں نے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ خضر نے کہا، اس دیوار کو خضر نے کیا کیا؟ اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ موسیٰ نے خضر سے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کے بدلے ان سے اجرت لے لیتے۔ خضر نے کہا، اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت اور مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، یعنی کہ اس کو عیب والا بنا دوں،
اور کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے اور ہمیشہ اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے اس پر مصیبت نہ لا کھڑی کرے، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور خرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو۔ اور دیوار کی بات تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا۔ دیکھیے، صالح آدمی اگر ہے تو اس کے بچوں کے خزانوں کی بھی کیسی حفاظت کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کہاں کیسے کس کی حفاظت کرنی ہے۔ نیک اور صالح والدین اگر ہوں گے تو والدین اس دنیا سے چلے بھی گئے تو دیکھیے ان کے اولاد کے لیے کیسی پلاننگ اللہ تعالیٰ کرے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ارے بچے اکیلے رہ گئے، اب ان کو کون دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے نیک اور صالح والدین جو ہوں گے تو ان کے بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت کر رہا ہے، ان کی دولت کی بھی اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں، تو یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے پروفٹ تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اتنی ساری چیزیں ان کو بھی نہیں پتا تھی۔ ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو علم دیا تھا کہ کہاں پر کیا کرنا ہے۔ اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ تیسرا سوال جب یہاں پر سے شروع ہو رہا ہے ذوالقرنین کے بارے میں۔ آپ ان سے کہیے ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا۔ چنانچہ وہ ایک مہم پر چل کھڑا ہوا یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہو، اور اس نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، چاہے تو انہیں سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ایک قوم انہوں نے دیکھی کہ جو پریشانی میں مبتلا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا تو ہم بھی اسے سزا دیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے ذوالقرنین کیوں اس کو کہا جاتا ہے ذوالقرنین؟ ذو کا مطلب ہے دو، والا، ذو کا مطلب ہے والا، اور قرنین کا مطلب ہے کلغیاں۔ اس کے سر پر بادشاہوں کے تاج جو ہوتے تھے تو اس میں ایک کلغی ہوتی تھی، لیکن یہ جو بادشاہ تھا اس کے سر پر دو کلغیاں ہوتی تھی، تو اس کو ذوالقرنین اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ذوالقرنین یہاں پر اب یہ جو بادشاہ تھا تو یہ جو گیا وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں کہ ان کے اوپر کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جو ذوالقرنین اب یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو یہ دیوار جو ہے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ کہاں پر ہے ذوالقرنین، اور یہ ان کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا چلا کہ یہ کہاں ہے، یہ جو جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج ہے، اور یہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ کسی پہاڑ کے پیچھے ایک درہ تھا جو یاجوج اور ماجوج کی قومیں جو وہاں پر تھی، اور یہ جو تھے لوگ تو کیا کرتے تھے، لوگوں کو بہت پریشان کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کا جو پہلا سفر تھا تو اس نے کیا کیا کہ جب سفر کر رہا تھا تو وہ اپنے ایسے سفر کو پہنچا جہاں پر کچھ لوگ اس کو نظر آئے جن کے اوپر انہوں نے کیا کہا کہ اگر تو ان کو یہ سب ہم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں تو اے ذوالقرنین تو چاہے تو ان کو سخت رویہ اختیار کرے یا پھر ان سے نرمی کا رویہ اختیار کرے۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا تو ہم بھی اسے سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو اور بھی سخت عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر اس نے ایک راہ اور دوسری مہم پر چل پڑا حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی تھا، اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور راحت یعنی کہ تیسری مہم پر نکلا یہاں تک کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا۔ اس کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس زمین میں
فساد مچا رکھا ہے، اگر ہم اس کو آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر کے دیں تو کیا آپ ہمارے لیے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا سکتے ہیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، میرے پروردگار نے مجھے مالی قوت دے رکھی ہے اور وہ بہت ہے، بس بدنی قوت سے تم میری مدد کرو۔ دیکھیے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ اللہ کی تعریف بیان کی کہ جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے آپ لوگ میرے لیے مدد کریں یا مجھے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے۔ اب یہ کیا کرو، ذوالقرنین نے جب ان کو کہا، ان کے درمیان اور تمہارے درمیان میں ایک بند بنا دوں گا اور مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو بند کر دیا تو ان سے کہا، اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئی۔ تو اس نے کہا، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تو میں ان کے چاروں طرف درمیان بہا کر اس میں فٹ کر دوں۔ تو یہاں پر ایسا بند بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ان میں سے کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے ایسی دیوار مضبوط بنا دی کہ اب یہ اس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو انہوں نے بند کر دیا۔ اور کیا قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج وہ دیوار کو روز چاٹ رہے ہیں، اور چاٹتے چاٹتے جب وہ دیوار پتلی ہو جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کل کریں گے، اور جب دوسرے دن وہ جاتے ہیں تو وہ دیوار پھر سے اتنی ہی موٹی ہو جاتی ہے۔ جب قیامت کا وقت آ جائے گا، یاجوج ماجوج کا وقت، باہر نکلنے کا وقت آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر وہ دیوار کو وہ گرا دیں گے اور وہ پھر باہر نکل آئیں گے قیامت کے قریب۔ ذوالقرنین کہنے لگا، یہ میں میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا، جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس بند کو یعنی کہ پیوند خاک کر دے گا، یعنی کہ توڑ دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا، ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور غفلت کا پردہ پڑا ہوگا جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا، وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لے؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار رکھی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آپ ان سے کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ دنیا کے لیے کتنا تھک رہے ہیں، کتنا تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے بات کہ دیکھیے کہ دنیا کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کھپا دی، اللہ کے لیے انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، اور یہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے، یعنی کہ ان کا میزان نہیں رکھیں گے، مطلب ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ ان کے اتنے گناہ ہوں گے تو ان کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے نا پھر تولنے کی۔ ان کے میزان نہیں رکھنے سے مراد کیا ہے کہ ایسی کوئی یہاں پر انہوں نے نیکی کے کوئی کام ہی نہیں کیے، انہوں نے سارے گناہ کے کام وہ کرتے رہے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ترازو کے ضرورت ہی نہیں، ان کو پلڑا ان کا خالی ہے، نیکیوں کا پلڑا ان کا خالی ہے، اور جو گناہوں کا پلڑا ہے ان کا وہ تو بھرا ہوا ہے بہت زیادہ، تو ان کو ترازو کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی تو کھلی کھلی گناہ سامنے ہے بس۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، گناہوں کے کاموں میں انہوں نے اپنے آپ کو تھکا لیا، اور یہ جہنم ہی ہے ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خواہ چاہے اتنی ہی اور بھی سیاہی سمندر لائی جائے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے، لہٰذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ دیکھیے بار بار ہمیں یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ لا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ اللہ کے اگر ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، قیامت آنے والی ہے، ہماری موت برحق ہے، تو خود ہی خود ہم نیک کاموں کی طرف جائیں گے۔ اگر انسان اپنی موت کو بھول جائے، اللہ سے ملاقات کو بھول جائے، تو پھر وہ دنیا میں پھر بزی ہو جائے گا۔ پھر اس کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے، مجھے بھیجا کس لیے گیا ہے، کون سا میں ایگزام دے رہا ہوں، کیا میں دنیا کمانے کے لیے آیا ہوں یا مجھے آخرت کمانی ہے۔ یہ انسان کو کب یاد رہے گا؟ جب اس کو یاد ہو کہ میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں، ملاقات کا اس کو یقین ہو، تب ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سورۃ الکہف ہماری یہاں پر ختم ہوئی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔